گرامی قدر حاضرین و سامعین، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ کی طرف سے ملنے والی تعلیمات اور ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معمولی سے اور چھوٹے سے مسئلے سے متعلق بھی شریعت میں تعلیمات موجود ہیں۔ ایک آدمی اپنی فطری طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے۔ اسلام اس کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے کہ بیت الخلاء جو آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تعلیمات ہیں۔ کھانا آپ نے کھانا ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ پانی پینا ہے، ضرورت ہے۔ لباس پہننا ہے، ضرورت ہے۔ رہائش اختیار کرنی ہے، ضرورت ہے۔ کھانا پینا، قضائے حاجت، رہائش کے لیے جگہ، یہ وہ کام ہیں جو ایک انسان بھی کرتا ہے اور ایک حیوان بھی ان چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک حیوان بھی کھانے پینے کا اور اپنی رہنے کے لیے جگہ کا محتاج وہ بھی ہے، ایک انسان بھی محتاج ہے۔ ایک انسان کو بھی آرام کی ضرورت ہے اور حیوان کو بھی حیوان کی ضرورت ہے، لیکن دونوں کی طرز زندگی میں فرق کیسے ہوگا کہ انسان کو اللہ نے آداب سکھائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی عطا فرمائی، اس زندگی پر عمل کر کے یہ انسان حیوان سے جدا ہو کر ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ اس جہان میں ایک آدمی اپنی کمائی کو کس طرح سے اختیار کرے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ان تعلیمات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے کے لیے جو سلسلے بتائے ہیں، ان سلسلوں میں ایک تجارت کا انتہائی نفع بخش سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، اور قرآن مقدس کی آیات بینات سے بھی اس معاملے کو بہت صفائی کے ساتھ واضح کیا گیا۔ باہمی معاملات زندگی میں ایک آدمی کے پاس دوسرے کا ناحق مال نہ آئے، اس کو حرام قرار دیا گیا کہ دوسرے کا مال آپ نہ استعمال کریں، حرام مال کے قریب آپ نہ جائیں۔ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، جس کو صاف صاف حرام کر دیا، اس مال کے قریب نہ جائیں، اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، تمہاری عاقبت اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور وہ چیزیں جن کمائیوں سے، جن آمدنیوں سے اللہ نے روکا ہے، جو حرام کی آمدنی ہے، اس آمدنی میں ایک آمدن سود کی آمدن ہے، جس سے قرآن و سنت میں ہمیں شدید ترین منع کیا گیا ہے۔ اور اس وقت کی نشست میں جو آیات بینات سورۃ البقرہ کی میں نے تلاوت کی ہے، 275 سے لے کر 281 تک، یہ 6 آیات بینات یہ سودی نظام کی قباحت کو اور اس کی شناعت اور اس کی برائی کو بیان کر رہی ہیں، اور اس سودی نظام کا نقصان معاشرے پر کیا پڑتا ہے، اور اس سودی نظام کا نقصان انسان کی ذات پر کیا پڑتا ہے، اور اس سودی نظام کا نقصان انسان کی آخرت پر کیا پڑتا ہے۔ تمام مسائل کو یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آخرت کا نقصان یہ سمجھایا، اور اس کے ضمن میں دنیا کا نقصان بھی ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں سود کھاتے اور وہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، تو اس طرح سے آئیں گے جس طرح سے شیطان کے چھونے سے، آسیب کے چھونے سے، ہاتھ لگانے سے کوئی آدمی خبطی ہو جاتا ہے، کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے، مجنونانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔
اس طرح سے سود کھانے والا آدمی میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اس سے مراد صرف سود کھانے والا جو سودی مال کو کھاتا ہے وہی مراد نہیں ہے، اس سے مراد سودی کاروبار کرنے والا، چاہے سود کے مال کو وہ اپنی تجارت میں لگائے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگائے، چاہے سودی مال سے وہ اپنا گھر بنائے، چاہے وہ سودی مال سے اپنا کپڑا خریدے، غرض یہ کہ کوئی بھی اس نے سودی لین دین کیا، کسی بھی قسم کا سودی معاملہ اس نے کیا، تو اس کی آخرت کی سزا یہ ہے، میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا، جس طرح سے اس دنیا میں ایک باولا آدمی جس پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے تو وہ اپنی حرکات و سکنات سے پہچانا جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، منہ سے ہذیان بکنا شروع کر دیتا ہے، وہ تمیز کھو بیٹھتا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا والد ہے، یہ اس کا بھائی ہے، وہ رشتوں اور نعتوں میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے دماغ میں اثر پیدا کر دیا ہے اور اثر انداز ہو گیا ہے شیطان، جس کی وجہ سے وہ فرق کرنا بھول گیا ہے، تمیز کھو بیٹھا ہے۔ اسی طرح سے میدان محشر میں سود خور آدمی ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ آخرت کی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خبطی ہوگا، اور یہ جو سزا آخرت کی بیان کی گئی ہے یہ اس لیے کہ سود خور آدمی دنیا کے اندر بھی خبطی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطمح نظر اور اس کا مقصود ہمیشہ مال ہوتا ہے، مال کو بڑھانے کی خاطر وہ نہ کسی غریب کی ہمدردی اس کے دل میں ہے، نہ کسی رشتہ دار کی ہمدردی دل میں ہے، اور نہ کسی حاجت مند پر وہ رحم کھاتا ہے، اسے بس سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھانا ہے، اپنے مال میں بڑھوتری پیدا کرنے کی ہر وقت اس کو دھن سوار رہتی ہے، اسے جنون سوار رہتا ہے، گویا کہ وہ مجنون اور پاگل ہوتا پھرتا ہے، اس اپنے مقصد کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے، اپنے رشتے ناتوں کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان کا جو کردار ہونا چاہیے اس کردار سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح سے ایک شیطان کا اثر اور شیطان کا اثر انداز ہوا شخص تمیز کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سے سود خور آدمی بھی اس دنیا میں تمیز کھو بیٹھتا ہے، جس کے ذریعے میں وہ خبطی اور اس کی دماغ پر مجنونانہ کیفیات، اس کی حرکتیں اس قسم کی اور اس کے اعمال اس قسم کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گو کہ دیکھنے میں اس کا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ سزا ہم نے اس لیے دی ہے، انما البیع مثل الربا، یہ ظالم یہ کہنے لگا کہ سود اور خرید فروخت دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، خرید فروخت کے ذریعے سے بھی نفع کمانا ہے، چاہے میں نفع کسی تجارت میں مال لگا کر کماؤں یا میں نفع کسی بینک کے ذریعے سے کماؤں، بات تو ایک ہی ہے۔ گویا کہ وہ سود کو حرام جو قرار دیا گیا ہے اس کی حرمت پر قرآن و حدیث گواہ ہے، اور قرآن و حدیث میں بے شمار نصوص موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ خبطی ہو گیا ہے اور اس کے دماغ میں اور اس کی سوچوں میں شیطان نے اثر پیدا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو خرید فروخت میں اور سود میں فرق نظر نہیں آتا، اور وہ اس فرق کرنے سے قاصر ہے۔ جو تمیز کرنے کی صلاحیت تھی، جو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت تھی، وہ صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے انما البیع مثل الربا، کہ خرید فروخت بھی تو ربا کی طرح ہے، لہذا سود کے جواز کی وہ دلیلیں پیش کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، غلط خیال ہے تمہارا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اس مالک و خالق جو احکم الحاکمین ہے، جو کائنات کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اس نے ان دونوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ کیا فرق رکھا ہے؟ احل اللہ البیع، اس اللہ پاک نے خرید فروخت اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور اس اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تو تمہیں اس کی علت،
تمہیں اس کا سبب اور تمہیں اس کی لوجت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حرام کس نے قرار دیا؟ اللہ نے۔ ہم کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اے اللہ تو نے کیوں حرام قرار دیا؟ اللہ تبارک تعالی سے ہم کیوں کا سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ نے حکمت بتا دی تو اچھی بات، نہیں بتا دی ہم اس حکم کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے پابند ہیں، چاہے اس کی حکمت، چاہے اس کی علت، چاہے اس کا سبب ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ بندہ ہوتا ہے، بندہ بندگی کیا کرتا ہے۔ ایک شخص کو آپ نے ملازم رکھا ہے، اور ملازم کا کیا کام ہے؟ آپ کے دفتر میں روزانہ وہ صبح 8 بجے آئے گا اور شام 4 یا 5 بجے وہ چھٹی کرے گا۔ کیا کام ہے بھائی آپ کا؟ آپ کا کام ہے اس الماری سے فائلیں نکال کر صاحب کے دفتر میز پر آپ نے رکھنی ہے، اور شام کو آپ نے واپس رکھ دینی۔ یہ روزانہ یہی کام کر رہا ہے، روزانہ اس کا یہی مشغلہ ہے۔ ایک دن بھی صاحب نے فائل کھول کر نہیں دیکھی۔ ایک دن اگر وہ اس سے پوچھ لے، صاحب سے پوچھ لیتا ہے کہ صاحب فائلیں تو آپ روزانہ مجھ سے رکھواتے ہیں، آپ تو ایک دن بھی اسے کھول کر بھی نہیں دیکھتے، تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کو اس چیز کی تنخواہ جو دی جا رہی ہے، آپ جو ملازم ہیں، اگر کوئی غلام ہے، غلامی کی زندگی ہے، تو آپ تو غلام ہیں، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے، جو حکم دیا جا رہا اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک بندہ جب بندے سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے آپ مانیں، تو اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ حی قیوم ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک اور کائنات کا پوری کا خالق و مالک ہے۔ کیا اسے اختیار نہیں ہے کہ جس حکم کو چاہے نافذ فرمائے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ آج نصیحت آپ نے سن لی، آج اللہ کا حکم سن لیا، اللہ کا پیغام سن لیا کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا اب یہ نصیحت سن لینے کے بعد، یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد، جو آدمی سود خوری سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، فلہ ما سلف، اس کو اصل مال یا ماضی میں جو کچھ ہو چکا تو وہ تو درگزر ہے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ تو درگزر ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اس نے خالص توبہ کر دی تو وہ توبہ مقبول ہے اللہ کے ہاں، اور اگر اس نے دکھلاوے کے لیے توبہ کی تو وہ توبہ اس کی مردود ہو جائے گی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا اس نصیحت کے سننے کے بعد، یہ اللہ کا پیغام جب آپ نے سن لیا کہ سود حرام ہے، سود گناہ کبیرہ ہے، سود معاشرے میں تباہی کو پیدا کرتا ہے، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صاف صاف اعلان جنگ ہے، جب یہ بات سن لی، اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سود خوری کو اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ تو سیدھا دوزخی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور اگر سود کو حلال کرنے کی سوچتا رہا اور اس پر دلائل دیتا رہا، دلائل قائم کرتا رہا، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ سود خور جو سود کھاتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، وہ بغیر کسی نفع کے، وہ بغیر کسی مشقت کے اپنے پاس مال جمع کرنے کی سوچتا ہے، اور اس کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ میں روز بروز ترقی کروں، میں مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاؤں، معاشرے میں تباہی پیدا ہو، معاشرے میں لوگوں کے گھروں میں کھانا نہ ہو، معاشرے میں لوگ بھوکے ہوں، بل بلا رہے ہوں۔ جس کے ساتھ اس نے سودی معاملہ کیا ہے، اس کو بر وقت وہ سود کا پیسہ چاہیے، چاہے اس کے گھر میں فاقے ہوں، چاہے اس
اس کی عزت رل جائے، چاہے اس کی عزت داؤ پر لگ جائے، چاہے اس کا خاندان داؤ پر لگ جائے، اسے کیا چاہیے؟ اسے سود کا پیسہ چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا یمحق اللہ الربا، ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سود کو مٹائے گا، اللہ اس سود کو تباہ کرے گا، اور یہ سود کے ذریعے سے جو آپ کی کمائی ہوئی رقم ہے اور آمدنی ہے، اس میں اللہ کوئی خیر نہیں ڈالتا۔ یہ سارے اس سود کے ذریعے سے دنیا میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے سارے اسباب آپ نے جمع کر لیے، بہترین عالی شان گھر بھی آپ نے بنا لیا، اور بہترین ضروریات کا سامان بھی اس شخص نے اپنے گھر کے اندر مہیا کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آرام اور سکون کے سارے اسباب اس نے جمع کر لیے، لیکن آرام اور سکون وہ سود سے نہیں آئے گا، وہ پیسوں سے نہیں ملتا کہ بازار سے آرام خرید کے لے آئے، سکون خرید کر لے آئے، چین خرید کر لے آئے، اطمینان قلبی خرید کر لے آئے۔ یہ ہمیشہ پریشان سے پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھنے میں تمہیں آج اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں تمہیں بڑھوتری نظر آ رہی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ دونوں کا تقابل کرایا۔ ایک سودی آدمی ہے، وہ بغیر کسی عوض کے اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، صرف اپنی غرض ہے، اور ایک صدقہ دینے والا مسلمان ہے، دوسرے کو پیسہ دے رہا ہے، صدقے کا پیسہ۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بغیر کسی عوض کے دوسرے کی ترقی چاہتا ہے۔ سود خور بغیر کسی عوض اور مقابلے کے اپنی صرف ترقی چاہتا ہے، اپنی ذات کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ اور مسلمان کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، وہ صدقات کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کی ترقی چاہنا اور معاشرے کے اندر سے غربت کو ختم کرنا، یہ اسلام کا ایک بنیادی کردار ہے۔ فرمایا واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اس قسم کے انکاری کو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نصیحت مل گئی کہ سود حرام ہے، پھر بھی اسے حلال کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی اسی نظام کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرے، پھر بھی اسی نظام کو اپنے ماحول اور اپنے ملک کی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرے، ایسے شخص کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے تو کس کی پسند چاہتا ہے؟ کس کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ یہود و نصارہ کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تو یہ آدمی پسند نہیں ہے۔ کس کے نزدیک محبوب بننا چاہتا ہے؟ اپنا محبوب بننا چاہتا ہے، اپنے خاندان کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ محبتوں کے فیصلے، نفرتوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ سود کا مال جو اس نے اپنے خاندان کو کھلایا ہے، اپنے کنبے کو کھلایا ہے، اپنی نسل کو جو اس نے پالا ہے سود کے مال پر، یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ اس نسل کے دل میں اللہ اس کی نفرت کو ڈالے گا۔ اور جس نے حلال آمدنی سے اپنے بچوں کو پالا ہے، فقر و فاقے کیے ہے، تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے، غربت کی زندگی گزاری ہے، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی ہر خواہش کو وہ پورا نہیں کر سکا، جتنی اس کی استطاعت تھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کیا، وہ خواہشات کے پیچھے نہیں پڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولادوں کو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کا خادم بنائے گا، اور یہ ماں باپ کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ محبت ڈالتا ہے، اللہ محبت ڈالتا ہے۔ محبتوں کے فیصلے اور نفرتوں کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اسلامی احکام جہاں آتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے کہ زوردار صرف حکم سنایا جائے، نہیں، آخرت کا تصور دیا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں اور دنیا کی جتنی بھی سلطنتیں اور حکومتیں قانون کو بیان کرتی ہیں، وہ صرف قانون کو بیان کرتی ہیں، اس قانون پر لانے کے لیے ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ قرآن قانون پر لانے کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں عزت دی، جس مالک و خالق نے تمہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا،
اور ان گنت تمہیں نعمتیں عطا کی، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو نا، تم اللہ کو اپنا رب مان چکے ہو، تم اللہ کو اپنا معبود مان چکے ہو، تم اللہ کو اپنا مسجود مان چکے ہو، تم اللہ کو اپنا حاکم مان چکے ہو، تو اس حاکم ماننے کا تقاضا، معبود اور مسجود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں سود چھوڑ دینا چاہیے، تمہیں سود سے بچ جانا چاہیے۔ اور اگلی بات سنیے گا، پھر ڈانٹ آئی، سخت شدت کے ساتھ ڈانٹ آئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ سب باتیں سننے کے بعد اگر تم سود سے نہیں بچو گے، سودی لین دین سے نہیں اپنے آپ کو بچاتے ہو، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو، سودی نظام سے اپنے آپ کو نہیں دور رکھتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بد نصیب ہے اس دنیا میں جو اللہ سے جنگ کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرے؟ اور کون یہ جنگ کر سکتا ہے؟ کون یہ جنگ کر سکتا ہے؟ یعنی کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، سودی نظام کو رائج کر کے، سودی کاروبار کر کے اور سودی معاملات اختیار کر کے، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا یہ آدمی۔ اتنی سخت وعید قرآن مجید میں اور کوئی نہیں ہے جو یہاں آئی ہے۔ کسی اور جرم پر، کسی اور گناہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کے گناہ پر یہ وعید سنائی ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اصل مال لینا وہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ خود مظلوم بنو، نہیں، بچاؤ اپنے آپ کو ظلم سے، تمہارے اوپر بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے اور نہ تم کسی پر ظلم اور زیادتی کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس شخص نے آپ کا قرض دینا ہے اور اس کو آپ نے قرض سود پر دیا ہے، سودی نظام کے اندر اس کو جھگڑا گیا ہے، اگر وہ غریب آدمی ہے تو اسے ایک وقت تک مہلت دے دو، وہ آپ کا مقروض ہے، اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم مال صدقہ کر دیتے ہو، سارا یا بعض یا کچھ اس کو معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، حکم سے پہلے، حکم کے بعد ترغیب دیکھو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کا خیال کرتے رہنا اور نہ بھولنا جس دن تم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ تو تمہارے اعمال سارے کے سارے اللہ کے سامنے پہنچیں گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ جو کچھ تم کرو گے اس کی سزا، اور اسی طرح سے جو نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کی جزا اور بد عمل کی سزا تمہیں ملے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے، مجھے اس وقت ان 7 کو ذکر نہیں کرنا، وقت قلیل ہے۔ ان 7 میں سے ایک گناہ سود خوری ہے جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، آدمی کی دنیا بھی، آدمی کی عاقبت بھی تباہ کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات کو صبح کو آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پوچھتے تھے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو اگر کوئی خواب کسی نے دیکھا ہوا ہوتا تو آپ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے۔ ایک دن اسی طرح سے آپ نے پوچھا، لوگوں نے جو باتیں بتائیں آپ نے تعبیرات بتائیں، پھر آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا 2 شخصوں کو میں نے دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس پر لے گئے، اور پھر ہم آگے چلے اور ایک بڑی ہم نے خون کی نہر دیکھی، خون کی نہر، جس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے پر ہے، اور وہ زور زور سے اسے پتھر مار رہا ہے، اور جب اسے پتھر مارتا ہے
تو پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے پتھر مارتا ہے، پھر یہ بیچ میں جا کے گرتا ہے، مسلسل یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان دو ساتھ لے جانے والوں سے یہ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو خون کی نہر میں قید آدمی ہے، یہ وہ ہے جو سود خور ہے، سود کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ تو پھر کیسے جواز ہو سکتا ہے؟ کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ پھر ہم اپنی آمدنی کو کیوں نہ پاک کریں اس برائی سے، اس ضلالت سے اور اس گندگی اور غلاظت سے ہم اپنی آمدنی کو کیوں نہ پاک کریں، جو ہمیں بھی تباہ کرے گی اور ہمارے معاشرے کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سود کا ایک درہم، اس زمانے میں سکہ درہم اور دینار رائج تھا، بڑے معاملات کے لیے ہوتا تھا اور درہم چھوٹے معاملات کے لیے ہوتا تھا۔ تو آج کا جو جس زمانے کا سکہ ہے، جو جس زمانے کی کرنسی ہے، وہی آپ مراد لے لیں۔ فرمایا جو شخص سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بدترین جرم کرتا ہے۔ ایک زنا نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 36 مرتبہ بھی زنا سے بدترین جرم کرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر کوئی معاشرے میں ایسا بد نصیب آپ جانتے ہو جس نے ایک بار، دو بار، چار بار، 6 بار، 10، 20 بار زنا کا جرم کیا ہو، تو اس کی معاشرے میں کیا وقعت ہے؟ اس کو کون عزت سے دیکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو سود خور ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بدترین جرم کرتا ہے۔ اللہ ہماری اور ہمارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں سود پھیلتا ہے اور جس بستی میں بدکاری پھیلتی ہے، اس بستی نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں کئی مرتبہ اس منبر سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے عذاب کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب آئے گا، قوم لوط کی طرح پوری بستی الٹ جائے گی، عذاب آئے گا قوم نوح کی طرح ساری کی ساری دنیا غرق آب ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، اوپر سے عذاب لائے، نیچے سے عذاب لائے۔ اوپر سے عذاب قحط سالی، وقت پر بارشوں کا نہ ہونا، یا بارشیں ہو جائیں اتنی زیادہ کہ رحمت کے بجائے زحمت بن جائیں۔ نیچے سے عذاب، زمین سے غلے نہ اگیں، زمین میں زلزلے آئیں، زمین میں سیلاب آئیں۔ اس وقت چند عرصہ پہلے جو ملک جس سیلاب کی اس لپیٹ میں آیا ہے اور اس سے جو معاشی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور پورے ملک پر اس کا اثر پڑا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی شکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ کہہ رہا ہے میں یوں عذاب بھی دیتا ہوں کہ تمہیں آپس میں ایسا لڑا دوں گا کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، عزتیں پامال ہونے لگ جائیں گی تمہاری، گھر کے اندر تمہیں چین نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے خوف زدہ ہوگا، شوہر بیوی سے خوف زدہ، بیوی شوہر سے خوف زدہ ہوگی، باپ بیٹے سے خوف زدہ ہے، بیٹا باپ سے خوف زدہ ہے۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بدامنی کا پھیل جانا یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے، ظالم اور جابر حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ذکر فرمایا کہ معراج کی رات میں جب میں اوپر گیا تو جنت اور جہنم کے احوال جب مجھے دکھائے گئے تو ایک منظر میں نے ایسا دیکھا ہے، جہنم میں ایک منظر مجھے ایسا دکھایا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے، اتنا پھولا ہوا جیسے رہائشی مکانات ہوتے۔ تصور تو کرو، اتنے بڑے بڑے پیٹ جس طرح سے مکان ہوتا ہے گھر کی طرح، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے۔ اور میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے رسول یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے،
اتنی سخت ترین سزا کہ اتنے بڑے پیٹ کر دیے جائیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھر دیو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس قسم کے جرائم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس کا بدترین سود کا نقصان ہے کہ چند لوگ معاشرے کے اندر پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں اور باقی سارے معاشرے کا نقصان اور تباہی ہے۔ اور اسی طرح سے تجارت اور کاروبار سمٹ کر چند تاجروں کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اور غریب ہر دن غریب سے غریب تر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اشیاء کے نرخ اور بھاؤ مخصوص چند لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، جب وہ چاہیں تو ریٹ بڑھا دیں، کہاں سے کہاں مہنگائیوں کو پہنچا دیں، اور جب وہ چاہیں تو وہ نیچے لے آئیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اسلام ان تمام باتوں کا قلع کما کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف اعلان فرمایا تھا کہ اس سود کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے، اور سود کے تمام معاملات کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ آج جو اسے کریدے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، جو اللہ کے نبی کا دین ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی عمارت قائم کر کے گئے ہیں، اسے یہ ڈھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو بھی آدمی کسی بھی طرح سے اس معاملے میں ملوث ہو، اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے توبہ کر لینی چاہیے، اور ان آیات اور وعیدوں کے سننے کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے جب اس کی حرمت اور حکم آ گیا، کسی نے کوئی تعویل نہیں کی، بس اللہ کا حکم ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔